کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں. آج بھی میں 2-3 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا 7 لاکھ روپے کا بکرا. شاید میں نے پڑھا اخبار میں 7 لاکھ روپے کا بکرا. کوئی 1000، کوئی لاکھ، 1 لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا، تو کوئی 5 لاکھ کا. اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ لاکھ کی ضرورت ہے، نہ 1000 کی ضرورت ہے، نہ کروڑ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے. قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کے سامنے، ہرگز نہیں پہنچتی تمہاری قربانی کے گوشت، خون نہیں پہنچتا. ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارا تقوی اور دل کا اخلاص، دل کا ارادہ دیکھتا ہے. 5 لاکھ روپے کا بکرا لاؤ کاٹ دو. قربانی میں جو 10,000 والے کا ثواب ہے وہی 5 لاکھ والے کا. دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، قربانی ہو. کچھ بھی آپ کا جذبہ ہے بے شک، یہ تو ہماری نیت کی بات ہے. ہمارے اندر قربانی کا جذبہ بیدار رہنا چاہیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں. اگر اللہ کا حکم ہوگا اپنی جان بھی حاضر ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا اپنی اولاد بھی حاضر ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ہمارا سب کچھ حاضر ہے. یہ تو اللہ نے اپنا کرم فرمایا کہ جانوروں کی قربانی کو قبول فرما لیا. تو اس کے اندر یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ریاکاری کسی طرح کی نہ ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ قربانی بہت مہنگی نہ کریں، قربانی کریں اور جو پیسہ بچے وہ غریبوں کو دے دیں، مسکینوں کو دیں. فرض کیجئے آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں 2 لاکھ روپے کا بکرا لاؤں، آپ لے آئیے 10-20 ہزار والا، اور جو باقی پیسے بچیں پڑوس میں دیکھیے، محلے میں دیکھیے، جو بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو دے دو. آپ کے انہی 2 لاکھ روپے میں آپ کو ثواب کہیں زیادہ ملے گا. آپ قربانی مہنگی کر دیں گے تو قربانی کا ثواب ملے گا نا. اگر آپ قربانی سستی کر کے اور وہ پیسہ 10 غریبوں کو دے دیں گے تو قربانی اور پلس 10 غریب، ثواب زیادہ ملے گا. لیکن قربانی معاف نہیں ہے، وہ ضروری ہے، اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اور جو قربانی کے نیم ہے، اصول ہے، صفائی ستھرائی، شریعت کا حکم، عمر. بھیڑ ہو تو وہ 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، بکرا ہو تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، بھینس ہو تو 2 سال کی ہونی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ اس میں عمر کا لحاظ نہ کریں، عمر کا پورا لحاظ ہو، صفائی ستھرائی ہو، علاقے کا دھیان ہو. جو ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں ان کا بھی دھیان رکھا جائے، جو مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی دھیان رکھا جائے. جو صفائی ستھرائی کے نیم ہیں وہ بھی کرنے چاہیے. دیکھیے گندگی پھیلے گی، بیماری پھیلے گی، وہ تو آپ کو بھی لگ سکتی ہے، پڑوسی کو بھی لگ سکتی ہے، محلے والوں کو بھی لگ سکتی ہے. یہ تو ہمارے مذہب نے صفائی ستھرائی سکھائی ہے، ہمارے مذہب نے طہارت سکھائی ہے، ہمارے مذہب نے ہم کو سلیقے سے رہنا سکھایا ہے. ہمارے مذہب نے بس سلیقہ پر نہیں سکھایا. آپ نے قربانی کری، یہاں وہ ڈال دیا، یہاں وہ ڈال دیا، یہاں گندگی پڑی ہے، یہاں مکھیاں بھنک رہی ہیں، یہاں بدبو آ رہی ہے. نہیں، یہ مذہب اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اور پھر میں آپ سے وہی کہوں گا کہ علاقے کے جو ذمہ دار ہیں، جو RWA کے لوگ ہیں، جو چودھری ہیں، جو محلے والے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اور پولیس، سب کے تعاون سے عید کی نماز بھی ڈھنگ سے اور قربانی بھی ڈھنگ سے. اور اگر کسی علاقے میں قربانی ناممکن ہو دوسرے علاقے میں کر لیں. اگر کسی شہر میں ممکن نہ ہو دوسرے شہر میں کر لیں، کسی ذمہ دار آدمی کو. ایسے نہیں چاہے جس کو قربانی کے پیسے دے دیے، پتہ نہیں قربانی ہوگی بھی نہیں ہوگی. ذمہ دار، دیندار، نیک انسان
آپ کہیں بھی قربانی کرا سکتے ہیں۔ تو اس کام میں پوری طرح دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن قانون کے مطابق۔ جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جو جانور منع ہے، ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، قانون سے منع ہے، آپ اس ایسے قربانیوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ کوئی کہتا ہے جی یہ قربانی تو 12,000 میں ہو جائے گی، یہ 35,000 میں ہوگی، 12,000 والی سستی ہے۔ نہیں، آپ سستی مہنگوں کو نہ دیکھو، قانون کو دیکھو، آپ ذمہ داری کو دیکھو۔ میں نے بہت دفعہ آپ سے کہا ہے کہ قوم مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندہ قوم جس کی سب تعریف کرے۔ مذہب اسلام ایک گلاب کے پھول کی طرح پہ ہے، چاہے کہیں بھی باغیچہ ہو، چاہے جنگل میں ہو، اگر کہیں گلاب کا پھول آپ کو اچھا کھلا ہوا نظر آئے گا، ہر ایک کا دل چاہے گا کہ میں اس کو لے لوں۔ مذہب اسلام کو کسی اپنے ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پورا دھیان رکھا جائے قربانی کے اور نماز کے، پوری طرح سے نیم کو دھیان رکھا جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو